السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. گزشتہ ہفتے بہت کچھ ہوا، بڑی بڑی خبریں آئیں. پارلیمان میں جو ہے وہ بڑی قانون سازی ہوئی، جس کے لیے ایک عرصے سے یہ بحث گشت تھی کہ شاید ایسا نہ ہو سکے. 51 بل پاس کیے گئے، اپوزیشن نے کالا دن قرار دیا، حکومت نے جہاد قرار دیا، اور اس کے بعد اب دونوں جو ہے وہ اپنی صف بندی کیے بیٹھے ہیں کہ جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں، حکومت اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور اپوزیشن اس کو ناکام بنانے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں، بڑی ڈیولپمنٹس گزشتہ ہفتے ہوئی ہیں. اسی پر بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سردار لطیف کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب، لا ایکسپرٹ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. آپ کا بہت شکریہ کھوسا صاحب. عارف حمید بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بہت عرصے بعد مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. میں ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فون لائن کے اوپر. فاؤنڈنگ ممبر ہیں فافن کے، ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے. یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جو اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ای وی ایم کو چیلنج کریں گے، حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر صورت عمل درآمد کروائیں گے. کھوسا صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کروں گا. یہ جو آپ لوگوں نے کورٹ کا اب ظاہر سہارا لینا ہے سارے پروسیس کے اندر، کتنی ہوپ ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرا لیں گے؟ دیکھیں 100%، اس لیے کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے شفاف الیکشنز کروانا. آرٹیکل 218 220 کے مطابق آپ دیکھیے گا. اب اگر شفافیت الیکشن کی، خود الیکشن کمیشن نے اعتراضات کیے ہیں اس پر، 37 اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے آج بھی جو ان کی جانب سے کوئی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. ایک تو 1.5 لاکھ کے قریب مشینیں خرید کرنا، پھر اس کی سیکریسی کو جو ہے مینٹین کرنا، پھر اس کو جو ہے ٹرین کرنا، ان عملے کو ٹرین کرنا، پھر یہ سارا عمل جس کا بار بار میں نے سنا. آج ایک وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب بار بار ہندوستان کی تعریفیں کر رہے تھے، ہندوستان کی طرف جو ہے وہ ہر چیز کا ڈال رہے تھے، اور کہہ رہے تھے جی سٹیگر کر کے ہندوستان کے الیکشنز ہوتے ہیں جی، 2-2 3-3 افسر پر محیط ہوتے ہیں، کیا ہوا اگر مشینیں نہیں آئیں گی تو یہ ہے. تو یہ جانے کیا جو ہے سارا کچھ انہوں نے لمبو میں ڈال دی ہے. اور ساری کی ساری جو ہے بنیادی حقوق کا تعلق ہی الیکشن، شفاف الیکشن سے ہے. کیونکہ جب آپ ریاست کو دیکھتے ہیں تو ریاست آرٹیکل جو ہے اس کے تحت، آئین کے تحت ریاست ہے ہی ان جو ہے منتخب ایوانوں پر محیط ہے ریاست. اور جو ہے آرٹیکل 5 اگر آپ آئین کا دیکھیں تو اس میں بھی اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اوبیڈینس ٹو دی اسٹیٹ ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اور اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے. کہیں بھی اوبیڈینس ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، کہیں بھی حکومت کی اوبیڈینس کی بات نہیں ہے. تو آئین اور قانون کی جو ہے عمل داری واجب ہے ہر ایک کے اوپر، ادارے پر بھی، اشخاص پر بھی جو پاکستان میں ہے، اور یہی ریاست کی تعریف ہے. تو یہ ریاست کے اس آئین کے ڈھانچے کے متصادم ہے یہ قانون، اور یہ 100% اس کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی. کیونکہ جو آئینی ادارہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ای وی ایم ہمیں منظور نہیں ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں اگر دیکھیں تو یہ مسترد کر دی گئی ہے یہ جو ہے کاوش، جنہوں نے شروعات کی اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے نا کہ کتنے ممالک نے اس کو رد کیا، کس نے ایکسپٹ کیا، کتنا نہیں کیا. یہ تو اب ماضی کا حصہ ہے. اب آپ کہتے ہیں سٹرائک ڈاؤن کریں گے، آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہے، یہ سٹرائک ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے سپریم کورٹ میں. یہ ایک پہلو ہے. فیصل صاحب آپ کے پاس اور بھٹی صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا سرور صاحب کے پاس ذرا جانا چاہوں گا، ان سے تھوڑا سا یہ کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکے گا یا کیا ہونا چاہیے تھا. اس میں پھر آپ دونوں کے پاس میں آتا ہوں. باری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر، اب یہ جو بحث چل رہی ہے یہاں پہ، ای وی ایم گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے الیکشن کرانے ہیں، اسی پر ہوگا سارا کچھ، اپوزیشن کہتی ہے سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، الیکشن کمیشن نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکے گا؟ اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ واٹ از یور ٹیک آن؟
دیکھیے مجھے نہیں معلوم ابھی کون صاحب بات کر رہے تھے، لیکن میں آپ کے سامنے 3 بنیادی حقائق رکھتا ہوں. لطیف کھوسا صاحب تھے پیپلز پارٹی کے. اچھا، لطیف کھوسا صاحب. جی. تو پہلی بار وہ وکیل ہیں، بہت نامی گرامی وکیل ہیں، لیکن دیکھیے فیکٹس کو چھپا کر آپ آرگیو نہیں کر سکتے. دیکھیے جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کی شک نمبر 94 اور شک نمبر 103 جو ہے وہ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے بارے میں. تو یہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ رائے سے بنایا تھا. اس میں ای وی ایم کا لفظ درج ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا اسٹریٹجک پلان 2019-2023 ہے اس کا پلر نمبر 8 جو ہے وہ پرومس کرتا ہے اس قوم کے ساتھ کہ ہم ای وی ایم کو اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کو پائلٹ کریں گے بار بار. بالکل ٹھیک سر. اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے میں 1 سیکنڈ کیا نہیں ہے. بالکل صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گے، میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ میں ذرا پڑھ کے بات یہ ہے. جی ایک منٹ. جی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال لازماً کیا جائے. الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. اب سپریم کورٹ اپنے پرانے فیصلے پر نظر ثانی تو کر سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ وہ اب جو الیکشنز ایکٹ میں چیزیں درج ہیں اور جو سپریم کورٹ کا پرانا فیصلہ ہے 2017 کا اس کے الٹ جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ صرف بات کرنے کی حد تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن اس وقت ہوپس لگائے بیٹھی ہے کہ ہمیں نہیں پتا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک سپریم کورٹ ہی ہے، سپریم ہی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور وہ اپنے ہی فیصلے کو ریورس کیسے کریں. اور جس 8.2 کلاس کی آپ نے بات کی ہے، 3rd اسٹریٹجک پلان 2019 to 2023 میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ کنڈکٹ مور پائلٹ ٹیسٹ آف الیکٹورل ٹیکنالوجیز، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم، بایومیٹرک ویریفیکیشن مشین بی وی ایم اینڈ اوورسیز ووٹنگ میکینزم ٹو ڈیولپ فیزیبلٹی اسٹڈیز فار آپریشنل اینڈ لیگل کنسیڈریشن بائی پارلیمنٹ اینڈ ادر ریلیونٹ اتھارٹیز. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ ای سی پی کیوں نہیں کر سکا؟ آپ کے خیال میں کیپیسٹی کا ایشو ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ای وی ایم اتنا بڑا ایشو بن جائے گا ان کے لیے کہ ان کا اپنا اسٹریٹجک پلان ڈسکشن میں آ جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے اس کے پلان کے سامنے، اور اگر آپ اس کے اگلے کالم میں جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دسمبر 2021 میں وہ جو رپورٹ ہے وہ جاری کریں گے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کی. میرا اپنا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو پرانی بیوروکریسی اور ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھے ہیں، کیونکہ جو پیپر بیلٹ ہے اس میں بہت ساری اکانومی انوالو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں انوالو ہیں، پیپر خریدنا، پیپر پرنٹ کرانا، بیگ خریدنا، سٹیمپس لینا، ان کی موریں تیار کروانا، بہت سارے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. تو اس چیز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہوگا، لیکن اگر ہم سوچیں کہ آخر ہرڈلز کیا ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہرڈلز ہو سکتی ہیں جو ان کو روکتی ہو ٹیکنالوجی کے یوز پہ؟ اس چیز کے امکان کا، کیونکہ اور وجہ آج تک الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ان کے اسٹریٹجک پلان میں لکھا ہوا ہے، گو کہ جو نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ بہت بعد میں آئے ہیں، اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ پہلے تیار کیا گیا تھا. یا تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر جو یہ اسٹریٹجک پلان بنایا گیا تھا، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب اور جو چیف ہیں، وہ اس کو اون نہیں کرتے، یا کوئی وجہ بتائیں جب انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو کیوں نہیں کر رہے. تھینک یو. یہ تو آپ ان سے ضرور پوچھیں. بالکل پوچھیں. سرور باری صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل واڈا صاحب، اب آپ کے سامنے ہے کہ کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن جائے گی، سپریم کورٹ اس کو اڑائے گی ہر صورت. سرور باری صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کا اپنا فیصلہ ہے سارا، یہ سب ٹیکنیکل بحث سے نکل کے یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے کرا لیا، اب یہ کیسے انشور کریں گے کہ اسی الیکشن میں اس کا استعمال ہو؟ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. دیکھیں عادل عباسی صاحب، کھوسا صاحب کے بیٹھے ہوئے قانون پہ تبصرہ کرنا تو میرا مناسب نہیں ہے، بیکاز ہی نوز اٹ ویری ویل، اور بڑا وہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ایسا ہی کچھ سوال 2-4 مہینے پہلے بھی مجھ سے کیا تھا آپ کے ایک شو پہ.
آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہوگا ریکارڈ پہ، اگر آپ نکلوا لیں تو میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. کہ کیسے ہوگا یہ سب مجھے یاد ہے، اس وقت تھا، مجھے یاد ہے اس وقت تھا کہ یہ ہوگا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہوگا. اس بار بھی میں نے ان سے ہونے سے 2 دن پہلے بھی کہا، ہونے سے 1 دن پہلے بھی کہا، ہونے والے دن بھی کہا. دیکھیں دماغی اور دلی طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اپوزیشن کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اچھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں عادل عباسی صاحب، مناسب تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اپوزیشن ہیز نو میننگ. ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اپوزیشن کی وہ باتوں کو جس میں ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے پاکستان کا انٹرسٹ سپریم ہے اور پاکستان کا ہی انٹرسٹ سپریم رہے گا. تو پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہار جیت میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور یہ تو دعوے کرتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو ان کو تو سب سے پہلے حامی بننی چاہیے آ کر کہ جی ہمارے ووٹ آپ سے زیادہ، یہ دیکھیں جی ہم نے مشین میں بھی آپ کو پروف کر دیا. اور الیکٹرانک مشین کے اندر ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر نادرا آئی ڈی کارڈز بنا سکتا ہے اوورسیز لوگوں کے، جی اگر ہم ریمیٹنسز ڈیجیٹل روشن پاکستان کے تحت پیسے کی لین دین کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم اپنا احساسہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ایسٹ ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کی جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمارا جو فورن اکاؤنٹ ہے اس کو بھرتے ہیں. تو جو پاکستانی یہاں سے محنت کر کے جا رہا ہے، جس کے دعوے دار سارے پورے پاکستان کی ساری پارٹیاں ہیں، وہ آج کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس حق نہیں ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے لیاری کا اور کسی اور علاقے کا یا نارتھ آباد کا یا بلدیہ کا فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، یا وہ ہم سے کم پاکستانی ہے. نمبر 4 یہ کہ دیکھیں ہم نے ابھی تک جو کہا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے کر کے دکھایا ہے، اس بائی ہک اور بائی کروک. وی ڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا لا. ہم اکثریت لے کے آئے، ہمارے نمبر ہمیشہ زیادہ رہے، اور ہمیں اللہ کے بعد اپوزیشن کی بڑی مدد رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدد جاری رہے گی. یہ کون سی مدد ہے؟ وہ سارٹ مل گیا جی، سارٹ مل گیا ان کا کہ نہیں ملا ہے؟ جو پروگرام میں بات کریں وہ ذرا دیکھیں، وہ نکالیں، وہ بھی ہم پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں بھٹی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں مسلسل. ایک تو وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کیونکہ اس وقت وارڈر صاحب نے غالباً شاید یہ کہا تھا کہ ای وی ایم ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اپڈیٹ اور کوئی چپ کا استعمال کریں گے. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی مہربانی ہے، یہ چپ سے باہر نکل آئے ہیں، یہ اپوزیشن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اتحادیوں کا نام انہوں نے پہلے نہیں لیا، اپوزیشن کا لے رہے ہیں. کیا ماجرا ہے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیصل واڈا کبھی ہمارے چھوٹے بھائی ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور اضافہ کرے. اور دوسرا کھوسا صاحب ہیں، میں نے اور انہوں نے مشرف کے خلاف موومنٹ بڑی کٹھی چلائی ہے، مار کھائی ہے. گزارش ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ ایک طرف ہم ساری دنیا کہتے ہیں مقدس پارلیمنٹ، مقدس پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے ایک بل منظور کیا ہے تو اس کو سیاستدان کورٹ میں جا رہے ہیں. یار یا پھر اس کو مقدس کہنا چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے ہم نے جو بچپن سے سنا تھا، صحافت میں ABC پڑھی تھی کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اس کی تشریح کرنا عدالت کا کام ہے. میں نے اپنے ماضی میں دراصل کورٹ رپورٹ بیٹ کی ہے. عموماً پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہو اس میں عدلیہ نہیں آتی. میری ایک پورا ایک اچھے خاصے ہزار میں کیس بتا سکتا ہوں. پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ کیس چلے ہیں. تو ایک طرف تو 2017 میں ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جی اس میں آنی چاہیے، سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے. عمران خان سے 2-3 کام اچھے ہوئے ہیں، باقی کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور انی پہیے پنجاب سے تو ویسے دشمنی لی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ فیصل واڈا سب درگزر کر دیں گے، غصہ نہیں کریں گے. میں کمزور دل کا آدمی ہوں. نہیں، پنجاب سے کیوں دشمنی کریں گے؟ ان کی کیا دشمنی ہے؟ لاہور میں تو خود رہے وزیر اعظم، تو کیا دشمنی ہوگی ان کی؟ لاہور میں جب الیکشن ہوں گے نا، 123 کے الیکشن ہونے والے ہیں 133 میں، اس کے نتائج بتا دیں گے. تو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ ای وی ایم ٹرائی کر لیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں اس بائی الیکشن پہ ای وی ایم ٹرائی کر لیں. دوسری بات، عادل میں فیصل واڈا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہوئے ہوا کرتے تھے، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. اپوزیشن کا شکریہ نہ ادا کرے. 6 تاریخ کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اس دن یا اگلے دن ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب کو کہتا ہے باہر نکلا جائے، وزراء اندر رہے، اور ادھر سخت ترین الفاظ استعمال کرتی ہے ملک کی اہم ترین شخصیت. سخت ترین کہ اس کی ان کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، میں کوئی ربٹ سٹیمپ نہیں ہوں. اچانک حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں. MQM اور کاف لیگ
कहती है हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे एतमाद नहीं। फिर दो कद दराज लोगों की मुलाकात होती है 1 घंटा 35 मिनट से लेके 1 घंटा 45 मिनट तक, उसमें ये गुफ्तगू ज़ेरे बहस आती है। उसके बाद टेलीफोन, ये है ना मेरा फोन, इसमें अभी मुझे कभी इसमें फैसल वाडा साहब का फोन नहीं आया क्योंकि सेनेटर है, आपका आ जाता है। हेलो, हाँ भाई, नहीं भाई वो छोड़ दो, छोड़ो ना, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, नो ठीक, फिलहाल करो ना बस, फिर बाद में देखेंगे, बाद में, ठीक है। तो शुक्रिया, यकीनन इमरान खान को क्रेडिट जाता है क्योंकि 70 सालों से धांधली का हम सुन रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी भी नून लीग पे इल्जाम लगाती रही, नून लीग भी पीपल्स पार्टी में, इवन के 18 पे भी धांधली पे। अगर एक अच्छा काम हो रहा है भाई, इसमें अगर कोई खामी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, अपने आईटी एक्सपर्ट ले जाए, आईनी एक्सपर्ट ले जाए, इसको दूर करे। यार 40 साल से तंग आ गया हूं, 85 से जो इलेक्शन होता है हारने वाला कर रहा धांधली हुई, या कोई इलेक्शन बता दे। खोसा साहब अभी फरमा रहे थे इलेक्शन का कमीशन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन। एक साफ इलेक्शन शफाफ करा नहीं सका, उस इदारे को तो बंद कर लेना चाहिए, उधर ताला लगाना चाहिए। भाई उसका इलेक्शन कराना काम नहीं है, साफ शफाफ। 85 से लेके मुझे एक इलेक्शन बता दें जिसको हारने वाले ने तस्लीम किया हो। इवन के 13 में पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी मोहतरम पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा आरओ के इलेक्शन। तो भाई इस धांधली वाले इल्जाम में क्यों जा रहे हैं? करना क्या था? अब देखें, मसला यह है कि ऑपोजिशन ने ईवीएम का कोई मुतबादल नहीं दिया, ईवीएम पे कोई डिबेट नहीं की, टेक्नोलॉजी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं बताई, लेकिन इस पर इसरार रखा कि ईवीएम जो है वो धोखा देने के लिए है और ईवीएम जो है वो इलेक्शन को रिग करने के लिए, और इलेक्शन को अब जब माजी की हम सब मिसालें देते रहे ना कि पहले भी तो रिगिंग होती थी, इसको रोकना कैसे है, तो उनका रिफॉर्म का आइडिया या फॉर्मूला बड़ा डिफरेंट था। खोसा साहब, मैं जरा इस बहस से पहले कि ऑपोजिशन ने क्या उसके मुतबादल इंतजाम रखा हुआ था, जरा फैसल वाडा साहब को सुनवाता हूं जो इन्होंने बात की थी। अब तो ये ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना, उस वक्त ये क्या कह रहे थे, जरा आपको सुनवाता हूं। आप लोगों को क्यों लगता है कि यही वाहिद हल है, इसी के जरिए आप इलेक्शन करवाएंगे जब आपकी ऑपोजिशन किसी सूरत भी इस पर आपसे बात करने को तैयार नहीं है? शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि हम वेलकम करते हैं ऑपोजिशन को, वो अपने आईटी एक्सपर्ट्स ले आए, इस मशीन को कितना बेहतरीन कर सकते हैं, फुल प्रूफ कर सकते हैं, कितनी इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ऑब्जर्वर्स को ले आए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले आए, आप जैसे लोगों को बिठा दे जो न्यूट्रल लोग हैं, और जितनी मजीद बेहतरी हो सकती है उसके अंदर हम वेलकम करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको 2 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू तो ये कि अगर ये मशीनें खराब है तो रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत अरबों रुपए की रेमिटेंसेस इसी टेक्नोलॉजी के तहत आ रही है। नादरा आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बगैर आपके आईडी कार्ड्स पूरी दुनिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बना रही है, तो वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? वोटिंग का इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको एक तो ये पता है कि हमेशा जिंदगी भर ठप्पे मार मार के इलाकों के अंदर जाली वोटिंग लिस्टें बनवा कर उनके नाम ऐड करवा के जीतते आए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 80 लाख तकरीबन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसमें 95% लोग पीटीआई इमरान खान साहब के साथ खड़े। तो इलेक्शन तो ना करते हुए ये आज से इसको रिक कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप अगर इज्जत से अपनी एडवाइजेस से अपने तरीकेकार से इस मशीन को और इस सिस्टम को अपना लेते, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऑर्डिनेंस लाएं, चिप लगाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट का तो जमाना चला गया, अब तो चिप लगाने का टाइम है। हम प्यार से करवाएं, ऑर्डिनेंस से करवाएं, चिप लगा के अपडेट का जमाना चला गया। अभी जो रिसेंट केसेस है, ये खोसा साहब, ये क्या हुआ है वहां पे वाकई ये ऑपोजिशन का भी शुक्रिया अगर कोई चिप लगाई है, कैसे इन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, इत्तेहादियों को भी मना लिया, आपके भी नंबर शॉर्ट हो गए, कैसे किया ये सब मैजिक? देखें, जवाब तो माशाल्लाह फैसल वाडा साहब बड़ी करीब बात कर जाते हैं। इन्होंने कहा बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ। तो अगर, और भट्टी साहब ने उसका फिर इलेबोरेट भी कर दिया। देखें, अगर 2 दिन पहले तक इनके एलाइज के तहफुजात इतने शदीद थे कि वो सारे अज़रमिन और शम्स से सारी दुनिया के सामने वो इख्तलाफात आए, तो 2 दिन के बाद उन्होंने जो है कैसे मान लिया। चले, अगर आप, और ये भी 20 तारीख से पहले। चले, आपकी इजाजत हो फिर मैं आपके पास आता हूं। जो सवाल इस वक्त हम ये रखना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास प्लान बी क्या था, फिर मैं वाडा साहब का इसका जवाब ले लूंगा, आपने कहा ना इनको जवाब देना चाहिए, फिर मैं आपका दोबारा आता हूं। वाडा साहब,
یہ کون سی چپ جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی اور وہ کام بھی کر گئی اور واقعی ہو گیا وہ سب کچھ؟ دیکھیں عادل صاحب، سب سے پہلے تو بھٹی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے، میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، اور اگر بھٹی صاحب اپنا فون چیک کر لیں تو میری مسڈ کال ان کے فون پہ ہوں گی. تو مجھے یہ اگر وہ کبھی بھی کہیں گے کسی پلیٹ فارم پہ کہ میرے بھائی ہوتے تھے تو سر پھر میرے سیاست پہ چھوڑنے کا ٹائم آ گیا. تو ہاتھ جوڑ کے بھٹی صاحب، آپ میرے بڑے تھے، ہیں اور رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عزت دے اور عزت کے ساتھ عزت دے. آپ کا اب آپ لوگوں کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ چپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. اچھا، دوسرا دیکھیں، یہ ایک محبت بھری چپ ہوتی ہے عادل صاحب، جو کبھی کبھار 1 مہینہ پہلے، کبھی کبھار 72 گھنٹے پہلے اور کبھی کبھار 24 گھنٹے پہلے، ڈیپینڈ کرتا ہے فٹنگ کے اوپر اور چپ کی اویلیبلٹی کے اوپر. تو اپنے لوگوں کو بھی لگائی تھی یا پھر صرف اپنوں کو بھی لگائی تھی یا صرف اپوزیشن کے لیے پیکج تھا؟ سر میں چیک کر رہا تھا میری چپ ابھی تک لگی ہوئی ہے نہیں. اینی ویز، آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کچھ کیا کیوں گیا. کہ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے سب اس کے رزلٹ ایکسیپٹ کریں، اور جن کو اعتراض ہے اس اعتراض کے اندر ان کی ریزننگ ہونی ضروری ہے. سر آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ اپنا بتائیں مجھے، آپ کو کیسے پتا تھا؟ دیکھیں عادل صاحب، میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، بھٹی صاحب کو دیکھتا ہوں. اس دن تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ کیسے ہوگا، آپ ہم پہ نہ ڈالیں. کھوسا صاحب کو دیکھتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ لا کے اندر کیسے کیسے کلوز لاتے ہیں. کل انہوں نے ہمیں ایک اور لا کی تشریح کر کے بتائی جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی. تو یہ جو مکس ہے نا آپ لوگوں کا، آپ لوگ بڑے آرٹسٹ لوگ ہیں، کھلاڑی لوگ ہیں، آپ سے ہم نے سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کو ہم نے اپلائی کیا اپنی گورنمنٹ کے اندر، اس کی بنیادوں کے اندر. وہ سب جو آپ لوگوں نے آج تک سنایا ہے اور سمجھایا ہے اس کو ہم نے ڈالا ہے، اور اللہ کا شکر رزلٹ بالکل زبردست قسم کے آ رہے ہیں. ای وی ایم کی طرح پرچی اور فزیکل سٹیمپ ویریفائی ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ بھٹی صاحب یہ الزام بھی میڈیا پہ آ گیا، اب آپ دیکھ لیں چپ والا بھی. کھوسا صاحب اب بتائیں پلان بی کیا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ تجویز کیا جو فیفن کی بھی بات سرور باری صاحب کر گئے، انہوں نے جو اسٹریٹجک پلان کی بات کی میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے. خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کرنا تھا. بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حکومت وقت جو مشین لائی ہے وہ مشین اپلائی ہوگی. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کر لیتا، ان کے پلان میں یہ شامل تھا 3 سال کے اسٹریٹجک پلان میں، تو شاید اس کی نوبت ہی نہ آتی. اور آپ لوگوں کے پاس پلان بی کیا تھا، ریفارمز کا یا اچھا صاف ستھرا الیکشن کرانے کا؟ دیکھیں، بات تو نیتوں کی ہے بنیادی طور پر. ہماری اگر نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کون سا الیکشن ہے جو متنازع نہیں ہوا اس ملک میں. تو ایک ہی الیکشن ہوا تھا شفاف، اور اس میں ملک 2 لخت ہو گیا تھا. یہ ایک ہی الیکشن شفاف ہوا تھا اور ملک 2 لخت ہو گیا تھا. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہم نے مشرقی پاکستان کی جو قیادت آئی تھی، جن کی بروٹ میجورٹی اس وقت تھی، ہم نے اقتدار دینا گوارا نہ کیا. ملک تو توڑ لیا، لیکن سر اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی تو یہ ماننا تھا نا کہ تم ادھر ہم ادھر. اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی تو یہ ماننا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ. جی عباسی صاحب نہ چھیڑیں سر، آپ نے چھیڑا، میں تو ویسے ہی ہے، تم ادھر ادھر سے یاد آ گیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، نہیں ٹانگیں وانگیں توڑنے کی باتیں بھی ہوئی نکل کے ہم نہیں، جب سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور ایک ایک فکرہ آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. لیکن جو بھی قیادت تھی، آپ کو بھی پتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اس ملک میں، وہ الیکشن ہوا تھا شفاف. اب سوال یہ ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے ایک سپیکر صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں کمبائنڈ اپوزیشن کو 2 دن پہلے کہ آئیے آپ مل کر بیٹھ کر ہم اس چیز پر جو ہے سوچ و بچار کرتے ہیں. بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا کہ پارلیمان ہی ریاست ہے، پارلیمان ہی ریاست ہے. آرٹیکل اگر آپ 7 دیکھیں اور آرٹیکل 5 کے ساتھ اگر آپ ملا کے اسے پڑھیں تو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، لائلٹی ٹو دا گورنمنٹ نہیں ہے. وفاداری ریاست کے ساتھ اور اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ٹھیک سر، مجھے یہ سمجھائیں گے، اعتزاز صاحب نے بھی بات کی، آپ بھی سر مجھے ذرا سمجھا دیں کہ کیا اسپیکر کی رولنگ کی پھر کیا وہ رہ جائے گی سگنیفیکنس یا امپورٹنس؟ دیکھیں، اسپیکر تو پارٹیزن ہو گیا. جب اسپیکر نے بلایا تھا اور ہم نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں کہا اپنے انفورس کرتے اس آرڈر کو. اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، مائنڈ یو، کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی حیثیت سے اس نے اپوزیشن کو کہا کہ آئیے مل کر بیٹھ کر ہم ان معاملات پر جو ہے سوچ و بچار کرتے ہیں.
ہماری طرف سے مثبت جواب گیا ہے، اور اس کے بعد یکدم جوائنٹ سیشن، کیونکہ یہ بھٹی صاحب نے کل بھی کہا تھا 19 سے پہلے کروانا مقصود تھا یہ سارا کچھ عمل جو ہے، تو 1900 پہلے انہوں نے بلڈوز کیا ہے اس کو۔ ارے بابا ہماری تجاویز سن تو لیں، 203 بقول آپ کے اپنے کاؤنٹ کے 203 کم از کم یہ ریاست کا حصہ ہے، ہم 203 یہ ریاست ہے، اور اگر 221 ہے تو بھی 203 اور 221 ریاست ہے سر۔ لیکن اور نمبر پھر کاؤنٹ ہوتا ہے نا اگر آپ لیجسلیشن دیکھیے میں، تو آپ کا نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے نا، نمبر کس کے پاس زیادہ ہے، 4 نمبر 2 نمبر 1 نمبر بھی زیادہ ہوگا تو دیٹ میٹرز۔ یار عباسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں جب آپ نے سینٹ رکھی ہے، اپر ہاؤس رکھا ہے، جس میں آپ نے برابر جو ہے اکائیاں ان کو دیا ہے، حق دیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں اٹھے گی یہ بات کہ آپ نے اس کو بلڈوز کیا ہے سینٹ کو، آپ نے چھوٹے صوبوں کے جو ان کے حقوق ہیں 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل اٹانومی کو آپ نے مجروح کیا ہے، اس روح کو مجروح کیا ہے جوائنٹ سیشن میں۔ جو میجورٹی سینٹ میں جو میجورٹی اپوزیشن کی ہے یعنی اکائیوں کی ہے، آپ نے اس کو اقلیت میں بدل دیا، آپ نے تابع کر دیا نیشنل اسمبلی کی میجورٹی کے تابع کر دیا، اور تب آپ کو میجورٹی ملی ہے۔ ٹھیک، ایک بریک ہے، لیکن یہ جو بات ہے اسپیکر کی حد تک والی، یہ ڈیبیٹ تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی، اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ ظاہر ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اسپیکر کے ساتھ جب طے ہو رہا تھا تو یہ سب کچھ آل آف اے سڈن کیوں ہوا۔ پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پر مزید ڈسکشن کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک میں بھی میرے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے میسج آ رہے تھے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں خود بھی ملک سے باہر تھا، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اور بڑی صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ اب اگر ایک قانون سازی ہو گئی ہے، ایک اچھا کام ہو گیا ہے، باقی کے معاملات تو چلے زیر بحث ہیں، مہنگائی کا مسئلہ ہے، گورننس کے ایشوز بھی ہیں سارا۔ کھوسا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب اسپیکر کے ساتھ بات ہو گئی تھی، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، تو پھر ایک دم یہ کیوں کیا؟ لیکن میرا بسد احترام کھوسا صاحب کے کہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ بات تو ای وی ایم پہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے، بلکہ میں نے اب یہ وارڈر صاحب کا سارٹ بھی چلایا، یہ بڑے پر اعتماد تھے، تو اس پہ تو بہت پہلے سے بات ہو رہی تھی۔ جب کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو ظاہر ہے حکومتیں تو پھر جو چاہتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کے کر لیتی ہیں۔ اور ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن کی امید تھی صفحہ 1 صفحہ پھٹ گیا صفحہ جڑ گیا والی، یہ کتنی ٹوٹی ہیں یا کتنی ابھی بھی باقی ہیں؟ عادل، بڑی بدقسمتی ہے، ویسے تو سپیکر صاحب کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کسی بھی اسمبلی میں غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے ریاض صادق صاحب تھے، وہ جب ان کا کینسل ہوا الیکشن تو دوبارہ ہوئے، کم و بیشتر دونوں جماعتوں نے ارب روپیہ لگایا، 1 ارب روپیہ الیکشن کا، جس کا 40,000 تھا۔ تو اگر جس نون لیگ نے اس پہ 1 ارب روپیہ انویسٹمنٹ کیا وہ غیر جانبدار ہوگا؟ ہو کین اٹ پاسبل؟ کون سی اسمبلی میں اسپیکر غیر جانبدار ہوا ہے؟ وہ ایک جماعت کا رکن ہوتا ہے، کارکن ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ۔ اصولاً تو صدر بھی یہی ہے، لیکن کڑوا سچ یہ ہے۔ دوسری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے اس پہ اعتراضات کرنے والا؟ وہ پابند ہے اس چیز کا کہ حکومت پاکستان آئین کے تحت جو ترمیم ہوئی ہے، جو طریقہ کار بھیجا ہے، اس کو اس طرح الیکشن کرائے۔ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اگر پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ سیٹلمنٹ کر دے جیسے خدا صاحب نے فرمایا، الگ بات ہے۔ وہ صرف اب اس کا کام یہ ہے، وہ پارٹی بن گئے کیونکہ سعید مہندی کے وہ داماد ہے، اور سعید مہندی آج بھی نواز شریف صاحب کا برین ہے، آج بھی، اس وقت بھی میں آج کی بات کروں، میں پرسوں کی نہیں کر رہا۔ سر لیکن ان کے کیس میں تو ایک منٹ بڑی صاحب، ایک منٹ، ان کے کیس میں ایک چیز بڑی حیران کن نظر آئی کہ بے شک یہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگا، اور جب ڈسکا الیکشن کے معاملے میں بھی اور ویسے، لیکن ان کو پی ٹی آئی نے بھی کریٹیسائز کیا، پی ایم ایل این نے بھی کریٹیسائز کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی ان کے آنے کو ویلکم کیا تھا۔ خود میرے انٹرویو میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ دیکھیں اب جو الیکشن کمشنر آئے ہیں چیف الیکشن میں بڑے اچھے ہیں، اور ان کو پی ایم ایل این نے بھی اپریشیٹ کیا تھا، اب دونوں خلاف ہو گئے ہیں، تو پھر یہ تو مطلب ایک نہیں دیکھیں، اس کی مثال دے دیتا ہوں نا۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف سے ڈیل کر کے 2 جماعتیں آئی تھی، مشرف نے اوتھ لیا تھا۔ آپ اگر ماضی میں چلے جائے نا تو یہی 2 جماعتیں مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگا رہی تھی۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے باتیں، اس سے پیچھے ضیاء الحق کے پیچھے چلے جائیں گے، اس کی گود سے کس نے جنم لیا، اس کے ریفرینڈم پہ کس نے پیسے لگائے، جو آج ڈکٹیٹروں کو برا کہتے ہیں، وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ مجھے بتائے، الیکشن کمیشن کا کام ہے
کہ ایک کام جسے 40 سال سے ہم دھاندلی سنتے آئے ہیں، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں الیکشن میں. بھائی الیکشن کمیشن کا کام ہے حکومت کو کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ای وی ایم مشینیں اتنی چاہیے، ٹریننگ کے لیے ٹائم چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ پارٹی بن جائے. ہاں اپوزیشن کا رائٹ ہے. یہی اپوزیشن نے ابھی وہ جو باری صاحب نے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 2017 ایکٹ میں تمام جماعتوں نے کہا تھا اس پہ جائے، سپریم کورٹ نے خود کہا کہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. اس کی مخالفت یا تو جس کی آپ فیور کر رہے ہیں پچھلے الیکشن کی، اسی پہ عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں سلیکٹر ہے کہ وہ عمران خان الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے دوبارہ ہوگا. اب اوور سیئرز پاکستانی کے لیے ایک کڑوا سچ ہے، یورپ اور امریکہ میں پی ٹی اے کی زیادہ ویورشپ ہے، بہت زیادہ، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اب یہ مشرف صاحب نے پہلے کہا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کہا تھا دوں گا. اب وہ کام جو ناممکن تھا وہ عمران خان سٹینڈ لے کے کر چکے. وہ دراصل جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی تو اس وقت کے بعد کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد سمجھی اپوزیشن ایک پیج نہیں رہی. شہباز شریف صاحب نے 4 ملاقاتیں میرے علم میں کی. اب نواز شریف صاحب جتنے برہم ہوئے ہیں پوری نون لیگ کی قیادت پہ، وہ ظالموں مرواتا جے تسی تے مینوں کہہ رہے سو کہ یہ بل منظور ہو ہی نہیں سکتا، میرا اگلا الیکشن ہی تسی روڑتا. یہ نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہا ہے، عادل عباسی کو نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ یار یہ بل منظور نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں ہمارے پاس. آپ نون لیگ کے رہنماؤں کے انٹرویو نکال لیں کہ 35-40 لوگ حکومت کے ہیں، تو اپنے 10 بندے ان کے نہیں آئے. تو جن کے اپنے بندے نہیں آئے، اگر ایک اچھا کام ہو گیا، ہاں اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، میری مشورہ تو حکومت کو گزارش ہوگی وزیر اعظم سے کہ پھر اپوزیشن کو بلائیں، بھائی اس میں خامی ہے دور کریں، اگلا الیکشن شفاف کرانا ہے کہ جیتنے والا ہارنے والے کو گلے لگائے، ہارنے والا اس کو ہار پہنائے. بٹی صاحب یہی بات ایگزیکٹ میں میں ایگزیکٹ آپ نے اسی پہ کنکلوڈ کر دیا. میں ایگزیکٹ یہی بات کہنے والا تھا کہ اب جب بلز پاس کرا لیے ہیں، کیسے آپ نے قانون سازی کر لی ہے، اپوزیشن نے جو اس کا قانونی طریقہ ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، خلاف جانے کا، اسٹرائک ڈاؤن کرنے، لیکن اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کچھ ان کو دے، کچھ خود لے اور نظام کو آگے چلائے، کیونکہ مشکلات تو بہرحال ہیں، قانون سازی ہوتی رہتی ہے، قانون بنتے رہتے ہیں، عمل درآمد چیلنج ہوتا ہے. فیصل واڈا صاحب یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب اپوزیشن کو چلانے کے لیے بھی کچھ کریں گے، انگیج کریں گے کچھ، کیونکہ آپ نے چلانا بھی تو ہے نا، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اگر ریزسٹنس ہوتی رہے گی تو آپ کیسے چلائیں گے سارا سسٹم؟ عادل صاحب دیکھیں، اپوزیشن کو تو ہم چلا ہی رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، اور اگلے 2 سال بھی چلائیں گے اور اس کے بعد بھی چلاتے ہی رہیں گے. وہاں تک تو ہماری بڑی اسٹریٹ کلیئرٹی ہے. جہاں تک بات ہے اس مسئلے کو امپلیمنٹ کرانے کا، اگین مور دین ویلکم اگر اپوزیشن آ کے اس بل کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور مفید اپنے سجیشن دیتی ہے، مور دین ویلکم. بٹ یہ دیں گے نہیں، یہ اس کو روکنے کے لیے ہر سارا کام کریں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہر ممکن کوشش، تماشا، پریس کانفرنسز، سپریم کورٹ میں پٹیشنز، ہلا گلا مچاتے رہیں گے. سو ہمیں تو کوئی پرابلم ہے نہیں، ہم تو انجوائے کرتے ہیں. ہم پی ڈی ایم کو بھی انتظار میں رہتے ہیں کب وہ آئیں گے، کب ان کے ساتھ کچھ درجن لوگ ہوں گے، کچھ نہیں ہو تو ہم اپنے بندے دے دیں. پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ کے شو پہ بھی پیٹ رہے ہیں بار بار کہ آ جائیں یار، اب آ جائیں، خدا کا واسطہ آ جائیں یار. ہم آپ کی وہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے کہ پچھلے 35 سال کا جو سر پہ جنون اور سوار ہے سیاست کا، وہ سب اتار دیں گے. اتنی خدمت کرنی ہے ہم نے آپ کی. آپ آئے چلے میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ اب آ جائیں، اور ظاہر ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں سب سمجھ آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. کھوسا صاحب، ایک تو ظاہر ہے قانونی راستہ اپوزیشن اختیار کر رہی ہے. آپ جتنی باتیں ابھی تک اپوزیشن نے دعوے نعرے لگائے حکومت کے خلاف، حکومت آپ دیکھ لیں بل بھی پاس کرا لیتی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر سڑک پہ بھی انہوں نے آنا ہے آ جائیں، شوق پورا کر لیں، احتجاج بھی کرنا ہے کر لیں، ہم سب کچھ ڈیل کر لیں گے. تو ان کا اعتماد اس لیول پر پہنچا ہوا ہے. اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہے آگے اپنی پولیٹکس کو ریوائیو کرنے کے لیے؟ ایک بات تو ذرا عادل میں بھٹی صاحب کے نظر کرنے کی جسارت کروں گا کہ پارلیمان جو ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آرڈینری لیجسلیشن یعنی عام قانون سازی بنیادی حقوق کے متصادم معنی ہے، قدغن ہے آرٹیکل 8 میں
کہ کوئی بھی قانون جو بنیادی قانون آئینی ترمیم کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی قانون جو بنیادی حقوق کے متصادم ہوگا وہ کالعدم ہوگا، کالعدم ہوگا۔ یہ خود آرٹیکل 8 کی جو ہے یہ آئین کی یہ روح یہی ہے۔ تو 2-3 چیزوں پر ہم اس کو جو ہے چیلنج، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو بنیادی حقوق کے متصادم ہے کیونکہ سبھی چیزیں مترشح ہوتی ہیں شفاف الیکشن سے۔ ہماری نظر میں ای وی ایم سے شفاف الیکشنز ممکن نہیں ہے، نہ اس کی سیکریسی مینٹین رکھ سکتی ہے، نہ شفافیت۔ یہ ممکن ہے کہ یہ مشین جو ہے سارے ملک میں اس طرح پھیلائی جائے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔